ناظرین، صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ جتنا جلدی طے ہونا چاہیے تھا اس میں اتنی ہی تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو اطلاع یہ ہے کہ گورنر پنجاب کی زیر صدارت آج ہونے والے اجلاس میں فیصلے کی تشریح کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ سے متعلق فیصلہ کیسے گورنر پنجاب پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بجٹ تجاویز آرڈیننس کی صورت میں نافذ کرنے پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجٹ تجاویز آرڈیننس کے بجائے بل کی صورت میں پارلیمنٹ میں پیش ہونی چاہیے۔ ہلالی صاحب، اگر ہم اس بات پر پہلے ذرا گفتگو کر لیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو الیکشن کی تاریخ دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کی تشریح کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم، تو کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی ابہام ایسا ہے اس فیصلے میں کہ تشریح کی ضرورت ہے یا پھر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں؟ نہیں، پتہ نہیں، ان لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئر کیا حکم آ سکتا تھا کورٹ پہ؟ انہوں نے کہا کراؤ الیکشنز ود ان دا ڈیو ڈیٹ۔ اب ڈیٹس دیں نا۔ بات اصل یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور خاص طور نون وہ الیکشنز نہیں چاہتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پٹ جائیں گے۔ پی 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 جو ہے کہہ رہی ہے ہم تیار ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ ایک لحاظ سے ان کی شاید پریپریشنز بہتر ہو، پنجاب ان کا گڑھ تو نہیں ہے، تھوڑے سے سیٹس شاید انہوں نے بندوبست کی ہوں گے کہ وہ جیت جائیں، اور جو سی ایم ہے وہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ کہ ہی از پارشل ٹو پی پی پی، تو ان کو اتنا فکر نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ موسٹ ٹو لوز جو ہے وہ تو ہے نون، اور نون جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتی۔ اب بات اصل یہ ہے کہ جو ہمارے ہینڈلرز ہیں یا جو کیا کہتے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، بات سیدھی سادی یہ ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے انسٹیبلٹی ہوگی۔ اور ناظرین، آپ کو میں کیا بتاؤں آج کا نیوز کیا ہے؟ آج کا نیوز کیا ہے کہ فچ ریٹنگ ایجنسی پاکستان کو ٹرپل سی مانے جنک، ٹرپل سی مانے کوئی ریٹنگ، کوئی فورکاسٹ کر ہی نہیں سکتے۔ مائی گاڈ! تو اس کا آپ انویسٹمنٹس چاہتے ہیں اور سٹیبلٹی نہیں آنے دیتے ہیں، آپ انویسٹمنٹس چاہتے ہیں اور یہ الیکشنز نہیں ہونے جاتے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آپ کا کیا اوور آل اسٹریٹجی، پالیسی کیا ہے؟ بس صرف بیٹھنا گدی پہ؟ شاکنگ۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک ٹیکنیکلٹی انہوں نے نکال لی ہے کہ کیونکہ گورنر پنجاب نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تھی لہٰذا وہ ڈیٹ بھی نہیں دے سکتے، اور اب جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ پورا کرنے کی آبلیگیشن نہیں ان پہ لاگو ہوتی، تو اس میں کوئی قانونی نکتہ نکل سکتا ہے، کوئی ٹیکنیکلٹی اس طرح کی کہ واقعی ان پر لاگو نہ ہو؟ آپ نے کبھی ایک ایکسپریشن سنا ہے سیلف ریسپیکٹ؟ سیلف ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ کو اپنی عزت کرتے ہیں، کچھ عزت ہے آپ میں اور اپنی عزت، اس لیے کہ اس وقت ہمارے دوست اور دشمنوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے اور اب عدالتیں یہ کہتا ہے، مگر ان لوگ اتنا پری آکیوپائیڈ ہیں کہ گدی پہ بیٹھے رہیں کہ کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کراؤ۔ اور ڈیفائنس یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرپریٹ کریں، چالاکی کریں، جس قسم کے سنیولنگ چالاکی، ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ود دا لا، اور آپ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، جو قانون کہتا ہے نہیں کریں گے۔ تو معاف کریے، یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے؟ یہ لوگ جو الیکشن نہیں لڑ سکتے، جو اگر لڑتے اور ہاریں گے، اگر لڑیں گے۔ مجھے آپ بتائیں یہ سی ریٹنگ جو ہوا ہے پاکستان کا، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر، ایک مافیا کیپچر آف دا اسٹیٹ، ایک مافیا ہے جو کہتا ہے کورٹس، حالانکہ کورٹس کہتے ہیں کرو،
ایک مافیا ہے جو کہتے ہیں سنا نہیں ٹھیک سے آپ کیا کہہ رہے ہیں, ارے پھر دیکھیں کیا مطلب ہے. اٹس آل ایکسکیوزز. عوام کو پتا ہے, ہمارے دوستوں کو پتا ہے, ہمارے دشمنوں کو پتا ہے, اور ہم اور آپ ادھر بات کر رہے ہیں اور پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیگل ہے. ہمارا بھی فرض ہے کہنا, ہم بھی کانسٹیٹیوشن کو ان اے سینس اوتھ لیا ہے, اس کے قانون ہمارے پہ لاگو ہوتے ہیں, ہمارا اوبلیگیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا. تو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آئی ٹیل یو, میں تو کبھی ایسا سنا ہی نہیں ہے. آئی ایم سوری. میں اس کے بعد آپ ایگریمنٹ سائن کریں گے, کوئی کہے گا نہیں مانتا. یہی ہوا نا آپ کے ساتھ, IMF کے ساتھ. اچھا ہلالی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف مخالفین کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. پہلے اعظم سواتی, پھر شہباز گل, فواد چودھری, اور اب لگتا ہے کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی باری ہے. تو اگر اسی طرح گرفتاریاں جاری رہیں تو پولیٹیکل کنسنسس کیسے ہوگا؟ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین کا پرائیویٹ کانورسیشن آپ نے اللیگلی کسی نے ٹیپ کیا ہوگا, آپ کے ہاتھ میں کیسے آیا وہ تو آپ کو عدالت کو بتانا پڑے گا. بالکل. اور اس کا کانورسیشن پہ آپ نے ایک کیس لگایا اس پہ جو سزائے موت ہے, ڈیتھ پینلٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ایکٹ اگر کورٹ نے فیصلہ کیا وہ لیگل ہے, وہ نہیں کرے گا شاید کورٹ تو اس کو پھینک دے گا, دور پھینکے گا. آڈیو پہ آپ سیڈیشن کی چارج لگا رہے ہیں. کس نے کہا آپ کو آڈیو بنایا, کس نے کیا؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے, کیا کہا اس نے کہا سرپلس منی کے پی کو آپ واپس سینٹر کو نہ کریں, فیڈریشن کو نہ کریں. تو یہ برا لگے, یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا سٹانس کمزور ہو جائے گا IMF کے ساتھ. سرپلس منی تو ہے ہی نہیں نا. سرپلس منی وہ کدھر سے آئے بجٹ میں, جب وہ پیسے جو آپ نے فاٹا کے ڈیولپمنٹ کے لیے دینے تھے وہ آپ نے نہیں دیا, اور کے پی اپنا بجٹ استعمال کیا اسی چیز کے لیے. ان کے پاس تو تھا نہیں. بالکل. اور پنجاب کے پاس بھی کبھی نہیں ہے. تو آپ نے کہنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ اگر میں ایک بات کرتا ہوں کسی سے اور میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ لیٹس میک تھنگز ڈیفیکلٹ فار دیم, اس کے معنی مجھے ٹریزن کے چارج میں, ہمیں پتہ ہے آپ اس کو کیوں پکڑنا چاہتے ہیں. آپ اس کو ٹانگنا چاہتے ہیں الٹا, آپ اس کے کپڑے سٹرپ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ریونج چاہتے ہیں, اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. یہ کیس نہیں ہے آپ کا, یہ چاہتے ہیں آپ, اور یہ نفرت آپ پھیلا رہے ہیں. اس قسم کی نفرت کوئی بھولتا نہیں ہے. اگر معاف بھی کر جائے تو بھولتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں if you forgive him, جیسے کینیڈی نے کہا تھا, never forget his name. اور اس قسم کے بدلے پھر آتے رہیں گے. آپ پاکستان کا ماحول, آپ یو آر کرپٹنگ اینڈ یو آر کیا کہتے ہیں میں, یو آر پوائزننگ یہ پورا ایٹماسفیئر آف پالیٹکس. اسٹیبلٹی جو سب سے بڑی چیز اس وقت اسٹیبلٹی ہے, اس کو آپ جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں.